أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، آپ حضرات کے سامنے سورت توبہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے۔ اس سورت کا نام سورت توبہ بھی ہے اور اس سورت کا نام سورت براءت بھی ہے۔ سورت توبہ اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی ہے، آگے واقعہ آئے گا، اس وجہ سے اس سورت کو سورت توبہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام دوسرا جو ہے وہ سورت براءت ہے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے لا تعلقی، بیزاری کا اظہار کرنا، لا تعلقی کرنا۔ اس آیت مبارکہ کی اس سورت کی انہی آیات مبارکہ میں جو تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو مشرکین مکہ سے براءت اور لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورت براءت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے صرف سورت توبہ ایسی ہے جس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو 2 صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ ایک صورت کا اختتام ہو، دوسری صورت شروع ہونے والی ہو، پتہ کیسے چلے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لگا دی جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ پچھلی صورت کا اختتام ہوا ہے اور اگلی صورت کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ سورت توبہ سے پہلے ہے سورت انفال، اور سورت انفال کی ہیں 75 آیات۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض صورتیں جو ہیں ان کو میئین کہا جاتا ہے اور بعض صورتیں ہیں جن کو مثانی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ میئین کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جن کی آیات مبارکہ 100 ہوں یا 100 سے زیادہ ہوں، ان صورتوں کو میئین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی صورتیں ہیں وہ میئین کے اندر شامل ہیں، اور جن صورتوں کی آیات مبارکہ 100 آیات سے کم ہوں ان صورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو صورتیں ہیں وہ مثانی ہیں، اور جو صورتیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوں ان صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے سب سے آخری جو صورتیں ہیں وہ مفصلات صورتیں ہیں، ان کا نام مفصلات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا عثمان آپ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا ہے؟ سورت انفال سے جو پہلی سورت ہے اس کی جو آیات ہیں وہ بھی 100 سے زیادہ ہیں۔ سورت انفال کی بعد والی جو سورت ہے سورت توبہ، اس کی آیات بھی جو ہیں 100 سے زیادہ ہیں، اور سورت انفال کی آیات مبارکہ 100 سے کم ہیں۔ آپ نے سورت انفال کو میئین صورتوں کے درمیان میں کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کی آیات مبارکہ کیا ہیں بھائی؟ 100 سے کم ہے، یہ مثانی کی جگہ آنی چاہیے تھی، ان کو آپ نے میئین یعنی 100
آیات والی صورتوں کے درمیان میں کیوں رکھا؟ ایک تو یہ سوال کیا گیا۔ دوسرا یہ سوال فرمایا کہ سورت توبہ کے شروع کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا، آپ نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل کے اندر جو جمع فرمایا ہے اور لغت قریش کے اندر آپ نے اس کو جمع فرمایا ہے، تو سورت توبہ کے شروع کے اندر فرمایا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں نہیں لکھا؟ حضرات خلفائے راشدین کا ہم پر بڑا احسان ہے، قرآن مجید کو جمع کرنے کا سلسلہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے شروع ہو چکا تھا، تو اس کو پایا تکمیل تو جو پہنچایا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ کہیں لڑائی کے موقع پر دو فوجی صحابہ اکرام جو ہیں مجاہد آپس میں جو جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ایک لفظ پر۔ وہ لفظ کیا تھا؟ ایک فوجی مجاہد پڑھا کرتا تھا یہ علمون اور دوسرا پڑھتا تھا یا علمون۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عربی زبان جو تھی، قریش بھی عربی بولا کرتے تھے، دیگر قبائل بھی عربی بولا کرتے تھے، لیکن کچھ عربی بولنے میں فرق تھا۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر راجپوت جہاں ہوں یا اردو بولنے والے جہاں ہوں یا پشتو بولنے والے جو برادریاں ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبانوں کے اندر کیا ہے بھائی، کچھ نہ کچھ فرق ہوا کرتا ہے، الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال دو مجاہدین وہاں پہ جہاد کے لیے گئے ہوئے، ایک نے یا یہ علمون پڑھا یعنی یا کے نیچے کسرہ، اور دوسرے نے یا علمون پڑھا یا کے اوپر کیا ہے بھائی فتح۔ ایک کہنے لگا کہ یہ علمون ٹھیک ہے، دوسرا کہنے لگا یا علمون ٹھیک ہے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا بعد میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ آج جو قرآن مجید پڑھی جاتی ہے وہ لغت قریش پر پڑھی جاتی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع فرما کے امت پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ آج قرآن مجید مکمل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے دو سوال فرمائے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ سورت انفال بعد میں ہونی چاہیے تھی، سورت توبہ پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سورہ انفال کی آیات 100 سے کم ہے، سورت توبہ کی آیات 100 سے زیادہ ہیں، تو قرآن مجید کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ مئین کہلاتی ہیں صورتیں، تو لہٰذا آپ نے سورہ انفال کو پہلے کیوں رکھا اور سورت توبہ کو بعد میں کیوں رکھا؟ سورت انفال آپ نے سنی ہے، اس کے اندر غزوہ بدر جو ہے اس کا ذکر ہے، تو سورت انفال جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں یعنی ہجرت کے بعد ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور سورت توبہ جو ہے یہ آخری صورتوں میں سے ہے، یعنی مدینہ میں آپ جب تشریف لائے تو سورت توبہ جو ہے یہ آخر کے اندر نازل ہوئی، سورت انفال شروع کے اندر نازل ہوئی، کیونکہ غزوہ بدر جو ہے شروع میں پیش آیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پہ رکھ دو، یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو سورت توبہ ہے جب یہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت نہیں فرمائی کہ آیا یہ پچھلی سورہ انفال کا حصہ ہے یا ایک مستقل الگ صورت ہے، کیونکہ جب مستقل الگ صورت کی ابتدا ہوتی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا کرتے تھے۔ سورت توبہ کے نزول کے بعد آپ کی طرف سے اس کی صراحت موجود نہیں ہے، مضمون دونوں صورتوں کا ملتا جلتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب صراحت موجود نہیں ہے تو میں نے بسم اللہ بھی اس سورت توبہ کے شروع کے اندر نہیں لکھی، تو فرمایا اس وجہ سے ایک اعتبار سے یہ سورت انفال اور یہ سورت ایک ہے، اور ایک اعتبار سے سورت انفال اور سورت توبہ جو ہیں الگ الگ صورتیں ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کے شروع کے اندر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ دوسرے نمبر پہ اب آیا سورت توبہ جو ہے یہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سورت انفال کی تلاوت کرتا آ رہا ہے اور اس نے فوراً ہی سورت توبہ کو شروع کرنا ہے تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھیں گے، ہاں الگ سے جب تلاوت شروع کر رہے ہیں سورت توبہ کی پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی پھر سورت توبہ کی کیا ہے بھائی ابتدا کی، یعنی سورت توبہ سے اگر آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اگر سورت انفال سے آپ تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور سورت توبہ بھی ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر درمیان میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ابتدائی باتیں ہیں وہ ذکر کر دی ہیں، اب یہ جو تلاوت ہوئی ہے پہلے اس سے پہلے آپ کچھ باتیں سمجھ لیں، پھر آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہم
ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو کہا کہ صحابہ کرام تیاری کر لو، اور میں نے خواب دیکھا ہے اور کعبۃ اللہ کا کیا کرنا ہے، طواف کرنا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرے کی تیاری میں احرام باندھا، سواریوں کو تیار کیا، ہدی کے جانور ساتھ لیے، فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے عمرہ کے لیے گئے، اور حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام کو روک لیا۔ تفصیل انشاءاللہ آگے پھر ذکر کریں گے جب آیات مبارکہ آئیں گی۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر، وہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام تھا، مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو اندر آنے نہیں دیتے، لہٰذا ہم تو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آپ کو آنے دیتے، تو آپ اس سال جو ہے عمرے کے بغیر واپس جائیں گے۔ کچھ شرائط لکھی گئی تھی، ان شرائط پر صلح ہوئی تھی، اور وہ بظاہر شرائط ایسی تھی کہ مسلمانوں کے لیے بالکل ایسی تھی جو کمزوری کی علامات شمار ہوتی تھی۔ اب وہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ آپ نے بے شک احرام باندھا ہوا ہے تو آپ واپس تشریف لے جاؤ، ہم اس سال تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آئندہ سال آپ آنا اور عمرہ کرنا، اور 3 دن کے لیے صرف آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط مان لی۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ جب یہ شرائط مانی گئی تو ان شرائط کے اندر ایک بات اور بھی تھی، وہ بات یہ تھی جو ایک دفعہ جو صلح آپس میں ہوتی ہیں کچھ دفعات ہوا کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو مشرکین مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی، اس صلح کے اندر ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہم دونوں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ 10 سال ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فرمایا کہ ہم بھی 10 سال تک ہمارا معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور لڑائی نہیں کریں گے۔ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو راستے کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک بات اور طے ہوئی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ جو دوسرے قبائل ہیں، جو دوسرے، ایک تو مکہ کے مشرک ہو گئے، ہمارے نبی اور صحابہ اکرام کیا ہو گئے، مدینہ سے تشریف لے گئے، اب مکہ کے ارد گرد اور قبائل بھی موجود تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو بکر، اور ایک قبیلے کا جو نام تھا اپنا بنو خزاعہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ یہ تھے کس کے بھائی؟ مشرکین مکہ کے، یعنی مشرک تھے۔ تو بنو بکر کہنے لگا کہ ہم ساتھ دیتے ہیں، جو حلیف بنتے ہیں وہ مشرکین مکہ کے، اور بنو خزاعہ کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ حلیف بنتے ہیں۔ حلیف کا معنی ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھو کہ اتحادی۔ بنو بکر کہنے لگے کہ ہم اتحادی کن کے ہیں بھائی؟ مشرکین مکہ کے، اور بنو خزاعہ کہنے لگے کہ ہم اتحادی کس کے ہیں بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ وہ قبیلہ کس کا بھائی؟ مشرکین کا، لیکن اتحادی کس کے بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہ شرط بھی طے ہوئی کہ جو قبیلے ایک دوسرے کے حلیف ہیں یعنی اتحادی ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اگر لڑیں گے تو ایک دوسرا جو ہے ان کا کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ اس کیا ہے بھائی صلح کے اندر موجود تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور اتحادی کون تھے؟ بنو خزاعہ، اور مشرکین کے حلیف اور اتحادی کون تھے بھائی؟ بنو بکر۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ساتھ لڑائی کی، بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا کی بھائی؟ لڑائی کی۔ مشرکین مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا، مشرکین مکہ نے بنو بکر کا کیا دیا بھائی؟ ساتھ دیا، اپنے بندے بھی دیے، اسلحہ بھی دیا، بھائی بنو خزاعہ کی پٹائی ہو جائے۔ اب بنو خزاعہ اتحادی کس کا ہے بھائی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نیت سے ساتھ دیا کہ مدینہ بڑی دور ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا، تو بات جو ہے معاملہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ رفع دفع ہو جائے گا۔ جب بنو خزاعہ جو ہے ان کو مار پڑی، ان کے ساتھی جو ہے قتل ہوئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہم آپ کے اتحادی ہیں، بنو بکر نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے اور مشرکین مکہ نے ان کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو لہٰذا آپ ایسے کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ یہ انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے بھائی بنو خزاعہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی کہ واقعی بات ایسی ہے یا نہیں۔ تحقیق کے اندر بات ثابت ہوئی کہ واقعی مشرکین مکہ نے تو معاہدہ توڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو مکہ میں بھیجا اور مشرکین کو کہا کہ تم نے جو ان کے افراد قتل کیے ہیں نا بنو خزاعہ کے، تم نے معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے بھی معاہدہ کیا ہے بھائی؟ ٹوٹ گیا۔ اگر معاہدہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ جو ان لوگوں کے بندے مارے ہیں نا، ان کے بدلے میں تم کیا دو بھائی؟ دیت دو۔ وہ کہنے لگے ہم دیت نہیں دیتے اور ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر جب انہوں نے ان کو کہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے تھے، تو ان بندوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ انہوں نے کہا ہمارا کوئی معاہدہ
معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ ٹوٹ گیا، لہٰذا ہم کوئی دیت نہیں دیتے، کوئی بھی ہماری طرف سے بات نہیں ہے۔ اتنے میں مشرکین مکہ کو احساس ہوا کہ ہم نے تو معاہدہ بھی توڑ لیا، غلطی بھی کر لی، تو انہوں نے ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ہمارا معاہدہ کیا ہے بھائی، برقرار ہے۔ ابو سفیان کی جو بیٹی ہے ام حبیبہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہمارے نوجوانوں نے جذبات میں یہ بات کر دی ہے، لہذا ہمارا معاہدہ کیا ہے بھائی، برقرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، یہ گول مول باتیں نہ کرو، اگر معاہدہ برقرار رکھنا ہے تو دیت دینی پڑے گی، اگر دیت نہیں دیتے تو پھر معاہدہ تم نے توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا، لہذا تم کیا ہو جاؤ بھائی، تیار ہو جاؤ۔ بہرحال ابو سفیان واپس چلا گیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت دو، دیت نہیں دیتے تو پھر جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ بھائی، تیار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خفیہ جنگ کی تیاری کے تاکہ فتح کیا ہو جائے بھائی، مکہ ہو جائے، مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ اکرام کو تیار فرمایا، اور تیار فرمانے کے بعد یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ مکہ کیا ہو جائے بھائی، فتح ہو جائے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا ہمیں اب مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر 10 رمضان المبارک کو مکہ کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو کفار اور مشرکین پر کیا ہو گیا، دبدبہ طاری ہو گیا، لڑائی جھگڑا نہ ہو سکا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر خون ریزی نہ ہو، حرم کا بہرحال تحفظ، عزت جو ہے وہ برقرار رہے، اس کی جو عزت پامال نہ ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ کیا ہو گیا بھائی، فتح ہو گیا۔ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو مہلت دی، یہ نہیں کہ ان کو مارنا شروع کر دیا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے بھائی، بالکل کوئی بدلہ نہیں لیا، بالکل چھوٹ دی۔ اگر اس بات کا اگر آپ نے نمونہ اس دور میں دیکھنا ہے تو ابھی طالبان نے جو معاملات کیے ہیں کہ امریکہ نے کتنا نقصان پہنچایا ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے بھائی 3 دن کی پھر بھی مہلت دی، اور طالبان نے کہا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تم چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے کیا ہے بھائی، چھوٹ ہے۔ بہرحال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا بدلہ ان سے نہیں لیا، تو ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ واپس جب مدینہ میں آئے تو 9 ہجری کے اندر، فرمایا 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر، حج کا امیر بنا کر، اور حضرت علی بھی ساتھ تھے، اپنے ابوبکر کو اور حضرت علی کو کہا کہ جہاں جہاں مشرکین کا اجتماع ہوتا ہے وہاں وہاں، اور جہاں جہاں پر حاجیوں کا اجتماع ہوتا ہے، میدان عرفات ہے، میدان مزدلفہ ہے، میدان مینا ہے، وہاں پہ صاف طور پر اعلان کر دینا کہ مشرکین جو ہے آج کے بعد مکہ کو خالی کر دے، مشرکین جو ہے وہ آج کے بعد کیا کر دے بھائی، مکہ کو خالی کر دیں۔ پھر مشرکین کی کتنی قسمیں تھی بھائی، 4۔ بعض مشرک تو وہ تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا، جنہوں نے کیا توڑا بھائی، جو صلح حدیبیہ صلح ہوئی تھی اس کو توڑا، اور بعض مشرکین وہ تھے جن کے ساتھ ہمارے نبی کا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، جیسے قبیلہ جو زمرہ ہے یا قبیلہ بنو مدلج ہے، یہ 2 قبیلے ایسے تھے ان کا معاہدہ ہمارے نبی کے ساتھ تھا لیکن انہوں نے خیانت نہیں کی۔ اور بعض مشرکین وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا لیکن غیر معین مدت تک، غیر معین مدت تک، اور بعض ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں ہوا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب 4 قسم کے لوگ تھے۔ جن لوگوں نے معاہدہ توڑا تو ان کا ذکر بھی اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ ان کو مہلت دینی ہے حج کے مہینوں تک، یعنی حج کے مہینے کیا ہے بھائی، ذی الحج اور محرم، ان 2 مہینوں کے اندر اندر یہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کے لیے کیا تھی بھائی مہلت، صرف اور صرف کیا ہے بھائی، حج کے مہینے۔ نمبر 2، یا ایمان لے کر آ جائیں یا مکہ چھوڑ کر کیا ہے بھائی چلے جائیں۔ اور وہ مشرکین مکہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے بھائی اپنے معاہدے تک برقرار رہیں، یعنی وہی مکہ میں رہیں گے، یا تو مسلمان ہو جائے مکہ میں رہے، ان کو چھیڑا چھاڑی نہیں کی جائے گی۔ اور بعض مشرکین وہ تھے جن کے ساتھ غیر معین مدت تک معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں تھا
اللہ رب العزت نے ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے تک جو ہے وہ مکہ کو کیا کر دیں بھائی، خالی کر دیں۔ 4 مہینے کے اندر یا مسلمان ہو جائیں یا مکہ خالی کر کے مکہ کو چھوڑ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہے بھائی حج کے موقع پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو حج نہیں فرمایا، بلکہ 10 ہجری کو آپ کیا ہے بھائی مکہ میں تشریف لائے، آپ نے حج فرمایا۔ اس وقت مکہ کے اندر کوئی بھی مشرک موجود نہیں تھا، اور آپ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ میں یہود و نصارہ کو بھی مکہ سے نکالوں گا۔ لیکن 10 ہجری کے اندر جب آپ نے حج فرمایا تو پھر کیا ہے ذی الحجہ کے اندر حج ہوا، محرم، سفر اور ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر جو مکہ مکرمہ اور حرم سے یہودیوں کو بھگانے والے کون ہے بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طریقے سے مکہ جو ہے مشرکین سے بھی پاک ہو گیا اور یہود و نصارہ سے بھی کیا ہو گیا بھائی؟ پاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے جائیے، بات آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لا تعلقی کی اطلاع ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم، فرمایا پھر تم چل پھر لو علاقے میں 4 مہینے اور یقین کر لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ بے شک کافرین کو رسوا کرنے والے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، ان لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اب حج اکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ عوام کے اندر مشہور یہ ہے کہ جو حج جمعہ کے دن پڑھا جائے وہ حج ہے، اور جو حج جمعہ کے دن نہ پڑھا جائے وہ حج اصغر ہے، جو جمعے والے دن پڑھا جائے وہ حج اکبر ہے۔ بالکل غلط ہے۔ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو کیا ہے بھائی؟ حج اکبر۔ جو حج خاص دنوں میں کیا جاتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جاتا ہے، 5 دنوں میں کیا جاتا ہے، اس حج کو کیا کہا جاتا ہے بھئی؟ حج اکبر، دن چاہے کوئی ہو۔ اور عمرہ کو کیا کہا جاتا ہے بھئی؟ حج اصغر کہا جاتا ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ لا تعلق ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی۔ فإن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وإن توليتم، اگر تم نے پیٹ پھیری، فاعلموا أنكم غير معجز اللہ، یقین کر لو بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرک جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، انہوں نے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا، ولم یظاہروا علیکم، اور نہیں مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تم پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ، اور انہیں پکڑو انہیں گھیر لو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو پھر آپ ان کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ مشرک اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچا دے اس کو اس کے امن کی جگہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک یہ لوگ کیا ہیں بھئی؟ بے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر